اور تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن جنت میں تجھے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ ایسے رکھے گا ملا کر کے جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جیسے دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز رہی ہے، ایسے تیرے اور انبیاء کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ بڑا خوش ہو گیا، لیکن اور سن لے، ما لم تعق والدیک، یہ ساری عبادتیں کرے گا تو جنت میں جائے گا اور تو انبیاء کے ساتھ رہے گا، بشرطے کہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو ساری عبادتیں تیری رائے گاہوں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا عہد لیا تھا وہ یہ ہے وَذِل قُرْبَى، وَذِل قُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ قرابت دار رشتے ناتے جو ہوتے ہیں، آپس کے تعلق، آپس کی قرابتیں جو ہوتی ہیں، رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے مل کر کے رہنا، ان سے جو ان کو اپنے آپ کے اپنے سے ملا کر کے رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ مل کر کے رہیں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال، یا رسول اللہ آپ سب سے افضل اور سب سے بڑے اعمال جو ہوا کرتے ہیں، تمام نیکیوں میں سب سے فضیلت والی نیکی جو ہے آپ ہم کو بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عقبہ، تو اے عقبہ ہم تمہیں سب سے بڑی نیکی اور سب سے افضل عمل بتلاتے ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک وآت من حرمک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے رہو، اور جو رشتہ دار تم کو کاٹتے ہیں، جو رشتہ دار تم کو الگ کر دیتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک محلے کے لوگوں نے کہا حضرت آپ آئیں اور ہمارے ہاں درس دے دیا کریں۔ تو جمعرات کو درس دینے کے لیے گئے، بہت سارے لوگ محلے کے اکٹھا تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس شروع کرنے کے پہلے کہا اے لوگوں یاد رکھو، میں ان لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جو اپنے رشتے ناتے سے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مجلس سے نکل جائیں۔ 3 مرتبہ یہ حکم دیا۔ ایک نوجوان اٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ مجلس سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان درس ختم ہونے کے پہلے پھر آ کر کے بیٹھ گیا، آ کر کے بیٹھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شامل ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا درس ختم ہونے کے بعد، میاں تم درس شروع ہونے کے پہلے کیوں بھگ گئے تھے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، آپ نے ہم کو کہا 3 مرتبہ آپ نے لوگوں کو قسم دلائی کہ لا یجالسنی اليوم فینا قاطع رحم، ہماری مجلس کے اندر وہی بیٹھے جو صلہ رحمی کرتا ہے، کسی ایسے آدمی کو درس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جو قطع رحمی کرتا ہے اور رشتے ناتوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو بات اصل یہ ہے 2 سال ہو گئے ہماری پھوپھی سے ہمارے تعلقات خراب تھے، بات چیت بند ہو گئی تھی، آپ نے جب شرط لگائی تو آپ کا درس بھی سننا تھا، اور آپ نے جو شرط لگائی اس شرط کی روشنی میں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے فوراً بھگ کر کے گیا، اپنی پھوپھی سے مصالحت کیا، ان کو راضی کیا، ان سے معذرت کی، معافی مانگا، ان کا دل خوش کر کے دوبارہ آپ کے درس میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔
اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نوجوان بیٹے تم ناراض نہیں ہونا، تم غصہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہونا، میں نے 3 مرتبہ اس لیے قسم دلایا کہ جو انسان رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ ہماری مجلس سے نکل جائے۔ میرے بیٹے اس کی وجہ یہ تھی میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان آنکھوں نے آپ جب بات بیان کر رہے تھے آپ کے ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، پورا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم۔ بات اصل یہ ہے نبی نے یہ فرمایا ہے اس خاندان اس قوم پر اللہ تعالی رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل نہیں ہونے دیتے جس خاندان اور قبیلے کے اندر صلے قطع رحمی اور رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ جہاں قطع رحمی کی گئی، آپ کبھی اپنے بہن سے ناراض، کبھی بہنوئی سے ناراض، کبھی چچا سے بات چیت بند ہے، کبھی خالہ اور ماموں سے بات چیت بند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر جس خاندان میں قطع رحمی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس خاندان پر بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹے ناراض نہیں ہونا، یہ دینی مجلس تھی، یہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ایک بھی قطع رحمی کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہ ہوتی۔ اسی لیے میں نے یہ 3 مرتبہ قسم دلائی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے جو اپنی پھوپھی سے مصالحت کر کے واپس آ رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا اپنے قرابت داری کا خیال رکھو، رشتے ناطے کا خیال رکھو۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى، والدین کے ساتھ احسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں بہت ساری حدیثیں ہمارے شیخ سنائے ہوں گے آپ لوگوں کو، اللہ اکبر کتنی عجیب سے چیز ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر، اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نقل کرتے، اللہ اکبر، ایک شخص نبی علیہ السلام نے یہی صلہ رحمی کا مسئلہ بیان کیا، رشتے ناطوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ ایک شخص اٹھا اور کہنے گا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح باتیں بیان کی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں صلہ رحمی کی دعوت ہم دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہو ہمارا رشتہ دار ہی بڑا ٹیڑھا ہے، ہم کب تک اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں گے۔ لوگوں کے ذہن بات آتی ہوگی۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ کب تک صلہ رحمی کریں؟ آپ تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، جو رشتہ دار نہیں تم کو جوڑتے ان کو بھی اپنے آپ سے جوڑو۔ آپ تو ایک ہی بات برابر کہتے ہیں، لیکن میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان لی قرابہ اصلہم وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَعْلَمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ۔ رشتے دار بھی تو درست ہونا چاہیے، صرف ہم ہی کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، سامنے والے رشتے دار تو بھی کس لائق ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ان لی قرابہ، میں سمجھتا ہوں جتنے خر دماغ اکھڑ اجٹ قسم کے تھے وہ سب ہمارے ہی رشتے میں آ گئے، جتنے بدماش بد دماغ اور اجٹ قسم کے تھے سب ہمارے ہی رشتے میں آ گئے، ہمارے ہی بدنصیبی ہے۔ یا رسول اللہ ہم کب تک صلہ رحمی کہتے رہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اتنے اکھڑ ہمارے رشتے دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں تو ان کو جوڑتا ہوں اور وہ ظالم لوگ ہمیشہ ہم کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کبھی میری بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں دیا، ہمیشہ میری بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا ہے۔ اور وَأَحْلَمُ عَلَيْهِمْ، ان کی بدتمیزی، گالی گلوچ اور بد زبانی پر اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، ہمارے ساتھ اور جہالت اور بدتمیزی کرتے ہیں۔
تو کیا ایسے بدماش رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم ان کو جوڑتے رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لئن کنت کما قلت، اے اللہ اکبر، نبی کا فرمان سنو، تم کو کچھ نہیں کہنا ہے، رشتہ دار اچھے ہوں یا برے ہوں، تمہیں کاٹیں یا تمہارے اوپر ظلم کریں، تمہارے احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیں، برائی سے دیں، ہر حال میں صلہ رحمی کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لئن کنت کما قلت، یہ بھی یاد رکھو، وہ غصے میں ہے اور نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں میاں لئن کنت کما قلت، اگر تم ویسے ہی ہو جیسے کہہ رہے ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے ہو اور وہ ظالم تم کو کاٹتے ہیں، تم ان کے ساتھ احسان کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں، تم ان کی بدماشیوں پر صبر کرتے ہو، تو اور شیر بن جاتے ہیں۔ لئن کنت کما قلت، اگر معاملہ ویسے ہی ہے جیسے تم کر رہے ہو تو یاد رکھو فکانما تصفهم المل، تو تم نے گرم راکھ سمجھو ان کے منہ میں جھونک دیا۔ ذرا صبر کرو، تم اپنے اچھے رویے میں کوئی تبدیلی نہ لاؤ، تم برابر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ آج تک جیسے تم ان کو جوڑنے کی کوشش کیے، ان کے ساتھ بھلائی کیے، ان کی ایذا پر تم نے صبر و تحمل سے کام لیا، ایسے ہی کرتے رہنا۔ کیوں؟ اب ذرا کان کھول کر کے سنو، لا یزال اللہ لا یزال معک، لا یزال معک اللہ، لا یزال معک، لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت ذالک۔ اللہ کے بندے تم اپنے رویے میں قائم رہ، اپنے رویے پر قائم رہ۔ اللہ کی قسم جب سے تیرے رشتہ داروں نے تیرے ساتھ یہ بدتمیزی شروع کی ہے، اسی وقت سے لے کر کے آج تک اللہ رب العالمین نے تیرے رشتہ داروں کو تیری طرف سے جواب دینے اور تیری مدد کے لیے اپنا ایک محبوب فرشتہ تیرے ساتھ مقرر کر دیا۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرے ساتھ فرشتہ ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے ساتھ مقرر کیا ہے اور تیرے طرف سے منہ توڑ جواب ان ظالم رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب تک تو اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا، صبر و تحمل سے کام کرتا رہے گا، تب تک یہ فرشتہ تیری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اے لوگو من سرہ، اللہ اکبر، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ، اللہ اکبر، وَيُدْفَعُ عَنْهُ مَيْمِيتَةَ السُّوءِ۔ آج فرمایا تین چیزیں ہیں، اللہ سن لو، آج فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہے أَن يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خوب اضافہ کر دے، کیا کر دے بھائی؟ زندگی میں خوب اضافہ بڑھا دے۔ آج لوگ اللہ اکبر سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ زندہ رہے، ہم زیادہ دن تک زندہ رہیں گے، اس کے لیے کالے کپڑے کالے دھاگے کا ایک تعویذ باندھ لیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، وہ کالے دھاگے کے اندر اتنا پاور نہیں کہ ملک الموت کو واپس لوٹا سکے۔ ملک الموت اگر چل جائیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بڑھے اور زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ دے تو اللہ تعالیٰ نے جو فارمولے مقرر کیے ہیں ان کو اپناؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوب بڑھا دے۔ نمبر 2 ویوسع فی رزقہ، اور اس کی آمدنی اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ خوب کشادگی پیدا کر دے، مال میں، دولت میں، آمدنی میں، رزق میں، کاروبار میں خوب ترقی کر جائے، اور وہ بھی رحمت کی شکل میں، عذاب کی شکل میں نہیں۔ اللہ اکبر، جو چاہتا ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء